ہے، عرض حرمین شریفین سے ہمارے ایمان اور عقیدے کا تعلق ہے، اور بطور پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی مشکل وقت آیا مملکت سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1-1.5 ماہ کے اندر جس انداز سے سعودی عرب، پہلے ہمارے آرمی چیف تشریف لے گئے تھے، سعودی ولی عہد سے انہوں نے ملاقات کی، اس کے بعد سعودی وزیر دفاع یہاں تشریف لائے، ہمارے یوم پاکستان پہ وہ مہمان خصوصی تھے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل آئے، اور اب ایک بہت بڑا وفد جو سعودی وزیر خارجہ کی سربراہی میں آیا، تو پاکستان معاشی اور اقتصادی اعتبار سے بھی انشاءاللہ آگے جا رہا ہے۔ اور یہ جو حجاج کا معاملہ ہے، یہ جو ٹورزم ہے، مذہبی سیاحت جسے آپ کہتے ہیں، یہ ایک اہم حصہ ہے۔ ہم صرف حج نہیں، انشاءاللہ حج کے بعد ہوپ پاکستان کی طرف سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اور کن ایریاز میں پاکستان کی جو مذہبی سیاحت ہے اس حوالے سے کام کرنے جا رہے ہیں۔ اور آخر میں جو ہمارے ہوپ پنجاب کے صدر ہیں وہ کچھ باتیں آپ سے کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں سوال و جواب کی نشست سے پہلے کہ مملکت سعودی عرب نے کبھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے۔ وہ پاکستانی قوم کے دوست ہیں، وہ پاکستان کے دوست ہیں۔ خدا کے لیے پاکستان کے دوستوں کو ہم اپنی ذاتی، سیاسی، دینی مصلحت اور مفادات کے لیے خراب نہ کریں۔ عربوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، اور ہم بھی آج بھی آپ دیکھیں کہ جو جوائنٹ ڈکلیریشن آیا وزیر اعظم صاحب جب تشریف لے گئے تھے، اس میں فلسطین اور کشمیر سر فہرست ہے۔ تو انشاءاللہ یہ باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی۔ میں ملک صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس حوالے سے کہ جو ابھی حج کی ہمارا جو آپریشن ہے وہ جاری ہے، بکنگ جاری ہے، چند باتیں آپ سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں سب سے پہلے تو محترم علامہ صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری سرپرستی قبول فرمائی، اور انشاءاللہ سعید احمد ملک چیئرمین ہوپ پنجاب علامہ صاحب نے ہماری سرپرستی فرمائی تھی۔ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ حج ایک مقدس اور اہم رکن ہے، اور اس کے اندر جتنی معاملت ہمیں علامہ صاحب سے مل رہی ہے اس کے پیچھے کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ حجاج کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کے لیے سہولتیں باہم پہنچائی جائیں۔ ان سہولیات کے لیے علامہ صاحب ہمارے لیے ایک بہت برج کا کام کر رہے ہیں، جس طریقے پاکستان کے اندر اور اسی طرح سعودی عرب کے اندر بھی یہ برج کا کام کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور حجاج کی خدمات اور ان کو سہولیات کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جتنی محنتیں کاوشیں علامہ صاحب کر رہے ہیں، ہم ان کو آپ کو جناب دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے جی کہ اس وقت جو ہمیں علامہ صاحب کو گوش گزار کر دی گئی ہے، میرا پیغام آپ کے توسط سے حجاج کرام کے لیے یہ ہوگا کہ اگر مہربانی فرما کر، کیونکہ سعودی عرب کے اندر سسٹم چینج ہو گیا ہے، حاجی ہمارا انتظار کرتا ہے کہ جی میں آخر پہ بک ہو جاؤں گا، لیکن وہاں پر کٹ ڈیٹس آ چکی ہیں، دے دی گئے ہیں، علامہ صاحب کی مہربانی سے اس کے اندر کچھ ایکسٹینشن کی امید ہے۔ تو آپ چونکہ میڈیا ہمارے معاشرے کا ایک بہت فعال نام بھی ہے اور فعال کردار بھی ہے، جہاں عام حجاج کی خدمت کے لیے پیش ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہمارا میڈیا بھی اتنی ہی خدمت کرتا ہے حاجی کے لیے، حاجی کو خبر پہنچانے کے لیے۔ یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ حجاج تک یہ چیز پہنچائی جائے کہ اب وہ ٹائم نہیں رہے گا کہ آخر پر جا کر بک ہوں گے، یہ ہوگا نتیجتاً کہ حاجی صاحبان بکنگ سے رہ جائیں گے۔ جتنا شارٹ اینڈ ایکسٹینڈڈ پیریڈ ہو سکتا ہے اس کے اندر حاجی صاحبان اپنی امیڈیٹ، خاص طور پر جو میں آپ سے درخواست کروں گا، کسی بھی ایسے بندے کے پاس جا کر بکنگ نہ کروائیں جس کے پاس حج کا کوٹا نہ ہو۔ حج کی ویب سائٹ پر منسٹری کے ساتھ ہمارے رجسٹرڈ کوٹے ایچ جی اوز ان کے انرولمنٹ نمبر کے ساتھ موجود ہیں۔ جو حاجی صاحب بھی جانا چاہیں کائنڈلی اس چیز کو وہ کنفرم کر لیں کہ وہ پراپر کسی ایچ جی او کے پاس جو وزارت کے ساتھ رجسٹرڈ ہے اس کے پاس جا رہے ہیں۔ اگر کسی ایسی جگہ پر جا چلے گئے تو ان کا پیسہ پھنس بھی سکتا ہے یا حج سے وہ محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ اور محترم آپ کی خدمت میں گزارش ہے سر کہ جس طریقے آپ یہ رہنمائی فرما رہے ہیں اسی طریقے سے آپ مہربانی فرما کر ہمیشہ رہنمائی فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ آپ ساتھی کو بات کرنا چاہیں۔ حج کرنا
دے گی کہ یہ یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یا مافیا ہے جو ٹورزم کا جو انہیں نہیں چلنے دے رہا کہ جو عام جو حجاج کرام ہے حج کرنا چاہ رہا ہے ان کو یہ سہولت مل سکے، وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے حج کی بکنگ کر سکے، کہ یہ جو مافیا ہے جو حج کی آڑ میں لوگوں سے پیسے وصول بھی کرتا ہے، کوئی بند بھی کرتا ہے، جو یہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس ووٹیں نہیں ہیں، تو یہاں پہ آن لائن سسٹم کیوں نہیں شروع ہو سکتا؟ اور اس سال تو ہونا تھا۔ میرا خیال آپ کی معلومات ناقص ہیں، آپ کی معلومات مکمل نہیں ہیں۔ ابھی ایک منٹ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سعودی حکومت نے پاکستان کے لیے کبھی اعلان نہیں کیا کہ آن لائن حج پاکستان سے شروع ہوگا، تو لہٰذا آپ وہ بات کریں جو بات جو ہے جس کی کوئی اساس ہو۔ دوسری بات ہے، ہم تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بچیں جعل سازوں سے، تو ہم نے تو جو ہوپ ہے اس کے اندر پہلی بار احتساب کا نظام قائم کیا ہے کہ خود ہم اپنا جو ہمارا مکتب والا ہے، ہمارا جو نمائندہ ہے، جو ہوپ کا ممبر ہے، اگر وہ حاجی کو تنگ کرے گا تو ہم اس کے خلاف خود ایکشن کریں گے، بجائے اس کے کہ کوئی اور اس کے خلاف ایکشن کرے گا۔ میں نے پہلے عرض کی کہ سعودی عرب ہمارا دوست ہے، سعودی عرب ہو، باقی عرب اسلامی دنیا ہو، یہ ہمارے دوست ہے۔ سعودی عرب نے کبھی پاکستان کے سیاسی امور میں مداخلت نہیں کیا، یہ سچ ہے۔ ہم اس وقت جبکہ پاکستان کو ایک بڑی تعاون کی طرف جا رہی ہے عرب اسلامی دنیا، ہم شکر گزار ہیں سعودی عرب کے، جس طرح سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کے دوروں کے بعد ایک اتنا ہائی پاور ڈیلیگیشن یہاں بھیجا، ان کے اس سے پہلے وزیر دفاع آئے، اور وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے آ رہے ہیں۔ ہماری حکومت نے، چاہے وہ یہ موجودہ حکومت ہو چاہے نگران ہو، یہ اسلوب اپنایا کہ ہمیں امداد کی بجائے ایڈ نہیں ٹریڈ کرنی ہے، انویسٹمنٹ کی طرف جانا ہے، امداد مانگنے نہیں جانا ہے۔ تو ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایسے وقت میں اس طرح کی باتیں، میں سمجھتا ہوں یہ وہ عناصر ہیں، وہ کوئی بھی ہو، میں ایک بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ چاہتے ہیں کہ بلا وجہ کی مباحث میں اپنے دوست ممالک کو لے کر آئیں، تاکہ ایک بار پھر جو ہے ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ کہیں کہ یار یہ تو ہمارے اوپر جو ہے سنگ باری ہوگی، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم جا کے کھڑے ہوں ان کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ سازش بھی ناکام ہوگی، یہ بے وقوفانہ باتیں ہیں۔ پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک کا کامیاب ہونا یا نہ ہونا، اس کا سعودی عرب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے کہ نہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ ہم ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام، جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، اس کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں، کل بھی کھڑے تھے، آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ اور رات جو فلسطینی ریاست کے حوالے سے قرارداد آئی اور اس قرارداد کو ویٹو کیا گیا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی قابل مذمت ہے۔ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور یہ جو دہشت اور بربریت اور وحشت ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پاکستان بڑا کلیئر، واحد پاکستان ہے کہ جس کے سپہ سالار نے، اور جس کی تقریباً چوتھی کور کمانڈر میٹنگ تھی یہ پرسوں جو ہوئی ہے، جس میں فلسطینیوں کے موقف کی تائید اور ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کیا ہے۔ تو ہم فلسطینیوں کے کل بھی ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں۔ نہیں آپ نہیں، میرا خیال ہے آپ کو پھر تھوڑا سا، یہی میں کہتا ہوں نا، پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہوپ کے پاس 90,000 حجاج ہیں، گورنمنٹ کی وزارت مذہبی امور کے پاس بھی 90,000 حجاج ہیں۔ یہ پرائیویٹ آرگنائزیشن کے حجاج بھی پاکستانی ہیں، یہ برمی نہیں ہیں، بنگالی نہیں ہیں، یہ صومالیہ سے نہیں آئے ہیں۔ میں ہوپ پاکستان کا سرپرست اعلیٰ ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اپنے حجاج کی سہولت کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم قوم کو یہ اویئر کر رہے ہیں کہ بھائی
جو رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہیں ان سے جا کے حج کے معاملات طے کریں. ہم لوگوں کو اگر یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی حج ابھی جاری ہے, حج کی بکنگ ختم نہیں ہوئی ہے, اور اگر تربیت حجاج پروگرام گورنمنٹ بھی کرتی ہے اور ہر ادارہ کرتا ہے. ابھی یہ آج صبح مجھے ہمارے یہاں کے ساتھیوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا پروگرام وہ 5 مئی کو بہت بڑا تربیتی پروگرام لاہور میں ہمارے یہ پرائیویٹ ساتھی کر رہے ہیں. ہر مکتب جو ہے, یعنی ہر جو آپ اسے کیا ایچ جی او کہہ لیں, حج آرگنائزیشن جو ہے, وہ اپنی تربیتی نشستیں ہر سال کرتی ہے. آپ ذرا حج کے آپ کو قریب کریں گے, چونکہ آپ کو اس حوالے سے معلومات نہیں ہیں, تو آپ ملک صاحب سے جا کے ذرا ملا کریں تاکہ آپ کو معلومات پوری حاصل ہو جائے. گورنمنٹ ادھر سن لے, پرسوں ہم جو ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں سالک چودھری صاحب, ان کے ساتھ ہماری بڑی تفصیلی نشست ہوئی ہے کہ یہی تاثر تو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ حاجی جو ہے وہ کوئی بنگلہ دیشی ہے اور سرکاری حاجی جو ہے وہ کوئی پاکستانی ہے. نہیں, سرکاری حاجی بھی پاکستانی ہے, پرائیویٹ حاجی بھی پاکستانی ہے. اور وزارت مذہبی امور نے اس سال, یہ میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ 1 روپے کی کرپشن جو ہے اب تک پاکستان کے اندر پرائیویٹ اور سرکاری اسکیم میں اگر ہوئی ہو تو اس کے ذمہ دار ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے, ہمیں شاباش دینی چاہیے آپ کو. تو یہ بتا دیں آن لائن سسٹم شروع ہونا تھا, وہ کب تک شروع ہوگا, ایسا سال ہوگا؟ یار میرے اختیار میں جو نہیں ہے وہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ استغفار. آپ حضرات جو ہے نا, ایک تو ایسا کریں کہ آپ دعوت کریں میری, تاکہ میں آپ کو بتاؤں حج کا نظام. اچھا ایک منٹ سن لیں نا. اب کبھی ابھی تک سعودی حکومت نے پاکستان کے حوالے سے یہ انہوں نے کرنا ہے, ابھی انہوں نے کوئی اعلان ہی نہیں کیا. آپ کو پتہ نہیں کس نے پہلے خواب میں دیکھ لیا. آپ نے تے خوابہ نہ دیکھا کرو, سارے خواب اچھے نہیں ہوتے. میں نے کہا